سوال یہ مفتی صاحب کہ قربانی کے موقع پر خوب گوشت پکتا ہے، آبویسلی یہ ایونٹ ہی ایسا ہے، اپنے گھر میں بھی قربانی ہوتی ہے، باہر سے بھی گوشت آ جاتا ہے اور مختلف انداز سے ریسیپیز کو مینیج کیا جاتا ہے، مختلف ملکوں کے اندر مٹن بیف کو کیسے پکایا جا رہا ہے، مسالہ جات لگا کے، باربیکیو ہوتا ہے، بریانی ہوتی ہے، ٹکے کھائے جاتے ہیں، اور یقیناً ڈائریکٹلی تو ہی لگ رہا ہے کہ یہ لذت نفس ہے، اور ہمیں تو ہمیشہ نفس کی مخالفت کا درس دیا جاتا رہا، تو یہاں پر یہ اپوزٹ نہیں ہو رہا؟ اس میں نفس کی لذت ہے، اس میں شک ہی کوئی نہیں۔ اگر آپ کو مٹن کھا کے مزہ نہیں آتا تو پھر تو آپ کو سائیکالوجی رابطہ کرنا چاہیے۔ تو مٹن کھائیں گے مزہ آئے گا، اور بالکل نفس ہی کو مزہ آئے گا، کوئی گردے پھپڑے کو تو مزہ نہیں آئے گا، نفس کو مزہ آئے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ شریعت نے مزے کو کہاں منع کیا ہے؟ بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس میں بہت ساری خواہشات رکھی، ان خواہشات کی تسکین کے جائز طریقے بھی اللہ تعالیٰ نے سکھائے، منع ہے ان کے ناجائز طریقوں کی طرف جانا۔ جائز طریقوں سے اگر لذت نفس حاصل کی جاتی ہے اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ کھانے کے اندر کتنی لذت ہے، آدمی کھانے شروع کرے اور دنیا بھر کے حلال ریسیپیز جمع کرے تو میرا خیال حلال ریسیپیز ہی 1,00,000 سے اوپر ہوں گی، اور اگر وہ ایک شیف رکھ لے اور صبح دوپہر شام تینوں ٹائم ڈیفرنٹ اس کو چیزیں کھلائے تو پوری زندگی گزر جائے گی، ریسیپیز ختم نہیں ہوگی۔ اس کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ یہ ایک غفلت کی علامت لگتی، لیکن ناجائز نہیں کہیں گے، ناجائز نہیں کہہ سکتے، جب حلال ہے سو حلال ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، کہ اے حبیب تم فرماؤ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی اس زینت کو حرام قرار دیتا ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی؟ کون ہے جو اس پاکیزہ رزق کو حرام قرار دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دیا؟ تو لہذا پاکیزہ کھانے، پاکیزہ رزق، پاکیزہ زینت یہ حرام نہیں ہے، حالانکہ ان کے اندر لذت ہوتی ہے۔ بات یہ ہے کہ ان چیزوں کا وہ پہلو کہ جو خدا سے غافل کر دے، جو آخرت سے غافل کر دے، جو نیکیوں سے دور کر دے، وہ چیز منع ہوتی ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ اللہ کی یاد سے غفلت نہ ہو، غفلت نہیں، اور اب اگر آپ لذت نفس حاصل کر رہے ہیں تو شریعت اس کو منع نہیں کرتی۔ خوشیوں کے مواقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، اور حلال چیزوں سے جو ہے وہ لطف اندوز ہونا اور ان سے نفع حاصل کرنا اور ان سے لذت حاصل کرنا یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال قرار دی ہے۔ جو چیز غفلت میں ڈال دے گی یا کسی عبادت کے ترک کی طرف لے جائے گی، مثال کے طور پہ ایک آدمی کاروبار کر رہا ہے، کاروبار جائز ہے، لیکن کاروبار میں مشغولیت کی وجہ سے نماز ہی چھوڑ دی، جماعت چھوڑ دی، واجب ہے، تو اب یہ کاروبار وہ ہوا جس نے اسے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا۔ ایک آدمی بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے اور شریعت کا حکم ہے بیوی بچوں کو وقت دینے کا، فرمایا کہ تیری بیوی کا تیرے اوپر حق ہے، تیرے عیال کا تیرے اوپر حق ہے، لیکن اگر وہ ان کے ساتھ ایسے وقت گزار رہا ہے کہ نماز بھی گزر جائے اس کو پرواہ نہیں ہے، اب اس نے غفلت میں ڈال دی۔ اچھا، پھر ایک اور پہلو ہوتا ہے، یہ تو ہے جو جواز اور عدم جواز کے اعتبار سے احکام ہوتے ہیں۔ دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ بعض چیزیں احتیاط کے طور پہ بزرگان دین بیان فرماتے ہیں اور احادیث طیبہ کے اندر مذکور ہوتی ہیں۔ وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے طور پہ کہتا ٹھیک ہے جی اب تو میں 1,00,000 ریسیپیز تو ملی گئی نا دنیا کے اندر، اب میں روزانہ نئے نئے کھانے کھاؤں گا، رنگ برنگے کپڑے پہنوں گا، لیکن جب کسی آدمی کی سوچ کا محور اور مرکز کھانا پینا پہننا بننا سورنا انجوائے کرنا یہ بن جاتا ہے نا، تو کچھ عرصے کے بعد بہرحال وہ حدود کو کراس کر ہی جاتا ہے۔ پھر اس کے دل کے اندر جو فکر آخرت اور جو آخرت سے محبت اور جو دنیا سے بے رغبتی ہونی چاہیے اور آخرت کی طرف لگن ہونی چاہیے وہ چیزیں کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اکثریت کے اعتبار سے یہی حکم ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو نعم کے اندر، نعمتوں کے اندر، لذتوں کے اندر بہت زیادہ مشغول نہ کریں، بلکہ اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں اپنے نفس کو روکیں۔ وجہ یہ ہے کہ نفس کو اگر کسی بھی جگہ، حلال جگہ پر کسی بھی جگہ نہیں روکیں گے تو پھر وہ وقت آئے گا کہ جب حرام سامنے ہوگا اور اس کا نفس اتنا عادی ہو چکا ہوگا لذت کا کہ اس کے لیے اس کو چھوڑنا مشکل ہو جائے گا۔ تو لہٰذا نفس کی تربیت بھی ضروری ہے۔ نفس جو ہے وہ گھوڑا ہے، گھوڑا سرکش بھی ہوتا ہے، لہذا اس کو بھوکا رکھ کے اس کی تربیت کی جاتی۔ آپ بول رہے کہ گھوڑے کو کھانا کھلانا تو جائز ہی ہے نا، تو کھلاتے ہی رہیں گے، کھلاتے ہی رہے، جب اس پہ بیٹھ کے بولے گا نا کہ بھائی صاحب ذرا آگے چھوڑ کے آنا
تو گھوڑا ہی اڑ کے کھڑا ہوگا کہ میں نہیں جاتا، چلو بھائی اب کھانا ہی لے کے آؤ۔ تو جو لذات نفس کے عادی ہوتے ہیں وہ پھر اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ جب حلال و حرام کی حدود آ جاتی ہیں وہاں پر اپنے آپ کو روکنا مشکل